آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کسی بھی زاویے سے نعت لگتی ہے یا اس ادب کی کوئی ایک بھی جھلک نظر آتی ہے جو شایان شان مصطفیٰ نامی اس نے گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے ہونی چاہیے، وہ جن کا مقام یہ ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جنہوں نے زندگی حضور کے نام وقف کر دی، گھر بار لٹا دیے، لیکن اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے کہ قرآن بنا دیا ہے جن کا ادب کہ خبردار میرے محبوب کی آواز سے اونچی آوازیں آپ کی نہ ہوں، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، نعت لکھنا تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ ہمارے صوفیہ بزرگ نے ہمیں یہی کہا کہ نعت کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی آپ کو ایمان سے خارج کر سکتی ہے۔ جب اتنے بڑے صحابیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ادب کو ملوذ خاطر رکھا جائے، تو کیا ہم نعت کو لکھتے ہوئے یا اتنی بے باکی سے بھری بزم میں یوں ایسے پکار سکتے ہیں؟ کیا ایسے انداز اپنا سکتے ہیں؟ کسی علاقے کے چودھری، ایس ایچ او یا ڈی پی او کے آفس میں پیش ہو جانا تو آپ یوں ہاتھ باندھ کر، اپنے بٹن بند کر کے اور پورا سر سے لے کے پاؤں تک ادب کے زاویے میں ہوتے ہیں، اور یہاں ذکر تاجدار انبیاء کا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ زبان، کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ لفظ لفظ کا وضو ہونا چاہیے۔ جیسے شعر ہے نا کہ جب تک الفاظ وضو نہیں کرتے حضور ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی معیار ہونا چاہیے، لیکن یہ انداز تو صرف اور صرف پیشہ ورانہ ہے، یہ صرف لوگوں سے واہ واہ اور پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے، میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور کی نعت کی محفل کا انعقاد ہونا چاہیے، ہم بھی انعقاد کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را ایسے لوگوں کو بلانے کے بجائے خود بیٹھیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں، میاں بیوی بیٹھیں، والدین بیٹھیں، اپنے بچوں سے خود کہیں کہ نعت پڑھیں، اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھا کریں، درود پاک کی محافل کریں، جتنا درود پڑھ سکیں پڑھیں، لیکن ایسے پیشہ ورانہ لوگوں سے بچیں۔ میری ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن یہاں بات حضور کی عزت اور ناموس کی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہ نعت مقبول سنیں، اس کے بعد آپ خود انالیسس کر لیں گے کہ کون سی آپ کو نعت لگی اور کس کو سننے کے بعد دل میں آپ کی کیفیت اتری۔ محبت کی انتہا وہ ذات ہمارے شوق محبت کی انتہا وہ ذات ہمارے ذوق و تمنا۔ اس بھائی نے نعت کا حق ادا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب نعت پڑھ رہے ہوں، نعت کی لفظ کی ادائیگی ہو رہی ہو، نہ دامن ہاتھ سے چھوٹے نہ ہی سنجیدگی جانی چاہیے۔ اس بھائی نے ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑا اور سنجیدہ بھی رہے، آنکھیں پلکیں نیچے جھکا کے ادبانہ انداز میں نعت پیش کی کہ دل پہ جا لگی۔ یہ ہوتا ہے انداز، اور ایسی ہوتی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے سننے کے بعد دل میں تازگی اتر آئے، حضور کی یاد آنے لگے، آپ سے والہانہ محبت ہونے لگے، عبادات سے پیار ہونے لگے، اور دل کرے کہ میں بھی اسی سانچے میں ڈھل جاؤں جو حضور چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور سے صرف محض زبانی عشق کا دعوی نہیں ہے۔ جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ پتر عشق تب تک سچا نہیں ہوتا
جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہیں دی جائیں۔ تو محبوب سے جب لو لگ جاتی ہے نا تو پھر اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اس زاویے میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفل میں بیٹھ کر پورا ہو جائے، دنیاوی عشق میں مبتلا ہو جائیں تو رات دن کھانا بھول جاتے ہو، ماں باپ سے لڑتے ہو رشتہ کروانے کے لیے۔ یہ دنیا کا عشق ہے، عشق مجازی۔ اور یہاں حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محض دعوے کیے جائیں اور ختم، محض نعرے لگائے جائیں اور ختم نہیں۔ عشق میں پھر مصیبتیں علائم آتی ہیں، زمانے کے تانے سننے پڑتے ہیں، پھر اسی سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے جو حضور چاہتے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک عاشق رسول نظر آئے، اس کے عمل میں بھی، زبان میں بھی، اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔